الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا مختصر حمد و صلاۃ و بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے او دی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور آج دی اس عظیم الشان فقید المثال کانفرنس دے کنوینئر جناب ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ حافظہ اللہ تعالی اور اسوہ فاؤنڈیشن دے تمام تر نوجوان اور کارکنان اللہ پاک ان ساریاں نو دنیا آخرت دیاں تمام بلائیاں نصیب فرمائے حضرات محترم اللہ پاک دے کرم دیاں تین صورتاں نے کدی اللہ پاک اپنے بندیاں تے انعام فرماندے نے کدی اللہ پاک اپنے بندیاں تے احسان فرماندے نے اور کدی اللہ پاک اپنے بندیاں تے رحمت فرماندے نے اگر اسیں کتاب مبین نو نبی پاک علیہ السلام دی حب اندر مگن ہو کے پڑھیے تو نتائج دے وچوں ایک نتیجہ یہ بھی نکلدا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو اپنے کرم دیاں یہ تینے صورتاں بنا کے مبعوث فرمایا نبی پاک اللہ پاک دا احسان بن کے آئے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دا انعام بن کے آئے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا نبی پاک اللہ پاک دی رحمت بن کے آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لیکن آپ آئے تے رحمت بن کے اس دی باوجود آپ دی مخالفت اس قدر زیادہ ہوئی
کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ دی حیات طیبہ دے اندر 17 دفعہ آپ تے قاتلانہ حملہ کیتا گیا اور مخالفت بڑھتی چلی گئی، اور آج تک لوگ مخالفت کرنے والے کر رہے نے طرح طرح دیاں باتاں، لیکن اللہ پاک نے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نو ایسا رحمت مجسم بنایا ہے کہ جو آج تک میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے میرے محبوب کی رحمت سے آج بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ آئی اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن کریم تے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ فرمایا محبوب پیغمبر اسی توانوں تمام انسانیت واسطے، تمام عالمین واسطے، تمام جہان واسطے رحمت بنایا ہے۔ پہلے تے بات بھی غور نال سن لو، بہت سارے لوگ یہ جملہ زبان چودہ کردے نظر آندے نے، زمین و زمان آپ کے لیے، مکین و مکان آپ کے لیے، سارا جہاں آپ کے لیے، گلو گلستان آپ کے لیے۔ اللہ اللہ لوگ کہندے نے اے سب کچھ نبی پاک واسطے، تے اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ اسی توانوں ساری کائنات واسطے رحمت بنایا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سب کچھ نبی پاک واسطے نہیں بلکہ سب کچھ واسطے اللہ نے نبی پاک نو رحمت بنایا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت تو بعد آپ نے مکہ پاک دے اندر 13 سال زندگی گزاریے، اور آپ دے 13 سالہ زندگی بڑی مشقت اندر، بہت زیادہ امتحانات اندر، کفار دی طرفوں طرح طرح دیاں آزمائشاں، کفار دی طرفوں طرح اندر آپ نو مندہ بولیا جا رہا ہے، جواب اندر آپ نو تانو تشنیح دا نشانہ بنا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ لیکن چونکہ میرے پیغمبر رحمت مجسم بن کے آئے، پتھر دا جواب پتھر نر نہیں دیتا، تانے دا جواب تانے نر نہیں دیتا، برائی دا جواب برائی نر نہیں دیتا، بلکہ کو پتھر مار دے آپ دے، آپ نو دعاواں دیندے نے۔ اللہ اللہ پتھر مارن والے آسائیاں، او جے تو میرے نیڑے آویں، میں ایسا تینوں گل نہ لے لاواں تو سیدھا ہی جنت جاویں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔
ہیں اللہ اللہ نے قربان داما حضرات محترم مکہ پاک دے اندر میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر دے اصحاب تے جو ظلم ڈائے گئے او دیاں بے شمار مثالاں سیرت دیاں کتاباں اندر احادیث دی کتب دے اندر موجود نے میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا ساریاں پریشانیاں سارے دکھ برداشت کیتے حتیٰ کہ صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دیاں نے محبوب تانوں اللہ پاک دے دین سنان اندر بڑیاں بڑیاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا ہے آپ کو احد والے دن بھی بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا اے میرے محبوب پیغمبر کوئی احد سے بڑھ کے بھی سخت دن آپ سے آیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماتے نے عائشہ دن تے بڑے بڑے سخت آئے نے احد والا دن بھی کو کم نہیں آیا لیکن میں نو دن بڑا سخت لگتا ہے جدو میں مکے بچوں نکلیا طائف دی وادی بچ گیا اللہ پاک دے دین نو سنان واسطے الہ کلمت اللہ واسطے توحید دا پیغام عام کرن واسطے فرمایا میں جناب طائف دے جناب کفار دے سامنے سرداران طائف دے سامنے اللہ پاک دا دین پیش کیتا اللہ پاک دی توحید دا پیغام پیش کیتا ایک تو نہ توحید دا پیغام منیا کوئی نہیں ایک تے جناب اس پیغام نے ایکسپٹ کیتا کوئی نہیں بلکہ انہوں نے پتھر دے کے نوجوانوں نو کھڑا کر دیتا فرمایا میں گزردا ہاں میرے تے پتھراں دی بارش کر دینے واہ محبوب میں تہاڈی عظمت نو سلام پیش کراں حضرات محترم اسی کادیاں دعوتاں تے تبلیغاں کرنے ہاں اسی تبلیغ کرن جانے ہاں پھلاں دیاں پتیاں ساڈے تے سٹیاں جاندیاں نے کروڑوں سلام اس خطیب نو کروڑوں سلام اس محبوب پیغمبر نو جو اللہ پاک دا دین سنان واسطے گئے نے تے بدلے دی اندر پھلا دیاں پتیاں نہیں بلکہ آپ تے پتھراں دی بارش کر دیتی گئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماتے نے میں طائف دی وادی وچ نکلیا ایک جگہ تے میں تھوڑی دیر واسطے سسکایا آرام کیتا تھوڑی دیر آرام کرن تو بعد جدوں میں بیدار ہویا حضرت جبریل امین میرے کول موجود نے عرض کردے نے محبوب میرے نال فرشتہ آیا ہے اے پہاڑاں دا فرشتہ ہے اے تہاڈے نال کوئی گل کرنا چاہندا ہے ہاں جی کی گل کرنا چاہتے ہو انہیں نبی پاک علیہ السلام نو سلام پیش کیتا ہے اور عرض کردہ ہے محبوب میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اگر آپ مجھے اجازت دے دے تو میں اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دیتا ہوں میرے پیغمبر نے جواب اندر کی آنکھی ہے میری آقا فرما دینے نہیں 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 انہاں نو پیسن دی لوڑ کوئی نہیں انہاں نو تباہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں میں اے امید رکھنا ہاں اے نہیں تی اللہ پاک ندیاں نسلوں نو ضرور دین دی سمجھ عطا کرے گا ضرور دین والی نعمت عطا کرے گا اے ہے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو انج کر کے رحمت بنا کر کے بھیجیا ہے جو گالیاں دیتے ہیں انہیں بھی دعائیں دی جا رہی ہیں جو پتھر مارتے ہیں انہیں بھی دعائیں دی جا رہی ہیں جو آپ پر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں فرشتہ آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے لیکن قربان جاؤں اپنے محبوب پیغمبر کی رحمت سے کہ جس پیغمبر نے ان کفار کے لیے بھی بد دعا نہیں کی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا درا تائی تے میں محبت نال کہنا چاہنا شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا رشتوں میں پیارا رشتہ
احمد صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، 13 سالہ میرے پیغمبر دی زندگی مکہ پاک اندر، مکہ دے لوگاں اتنا مجبور کر دیتا، میرے پیغمبر مکہ چھوڑ کر کے جا رہے نے، اکھاں میں آنسو برسدے پینے، بیت اللہ تے نظر پئیے تے میرے پیغمبر رون لگ پینے، اسے جناب روندیاں روندیاں میرے پیغمبر نے مغموم حالت دے اندر مکہ پاک نو چھوڑے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ حضرات محترم چند سال گزرے، دوبارہ پھر میرے پیغمبر فاتحہ نامداد نال مکہ پاک اندر داخل ہوندے پینے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اوہی مکہ جس مکے دے وچ میرے پیغمبر نو کڈ دتا گیا، اج اس مکے وچ میرے پیغمبر فاتحہ نامداد نال داخل ہوندے پینے، اوہی مکہ جس مکے دے اندر میرے پیغمبر نو شیب ابی طالب دے اندر آپ دے ساتھیاں نو معصور کر دیتا گیا۔ آج میرے پیغمبر اسے مکہ پاک دے اندر فاتحہ نامداد نال داخل ہوندے پینے۔ حضرات محترم سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے جناب سالاروں اور بڑے بڑے جناب جو میدان مقتل میں نکلنے والے لوگ ہیں، ذرا ان کی تاریخ کو پڑھیے کہ جب انہوں نے علاقوں کو فتح کیا، جب وہ کسی جگہ پر پہنچے اور حملہ آور ہوئے، انہوں نے گلیوں کو خون سے رنگین کر دیا اور انہوں نے گلیوں میں لاشوں کو بچھا دیا۔ کائنات میں آپ کو ایسا لیڈر کوئی نہیں ملے گا، کائنات میں آپ کو ایسا رہبر کوئی نہیں ملے گا جیسے رہبر محمد رسول اللہ ہے۔ ایسی رحمت آپ کو کسی اور میں نظر نہیں آئے گی جو آپ کو میرے محبوب میں نظر آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک اندر داخل ہوندے پینے، فاتحہ نامداد نال صحیح البخاری وچ لکھیا ہے، میرے پیغمبر سواری تے سوار نے، اور آپ دی عاجزی دا عالم ہے کہ میرے پیغمبر جڑی سواری تے سوار نے، آپ نے اپنے سر نوں اتنا جھکایا ہویا ہے کہ وہ لکڑی جڑی جناب اس لکڑی کچاوے دی لکڑی دے نال میرے پیغمبر دا سر پاک لگدا پیا ہے۔ انج میرے پیغمبر عاجزاں نامداد نال مکہ پاک وچ داخل ہوندے پینے۔ کسی نے نعرہ لگایا، کسی نے صلاح بلند کی تھی، الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو لڑنے کا دن ہے۔ میرے پیغمبر تک خبر پہنچی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے کی کہہ رہے ہو، الیوم یوم الملحمہ، نہیں نہیں ملحمہ نہیں، ملحمہ نہیں، ملحمہ لحم سے ہے، آج تو گوشت کرنے کا دن ہے۔ اور میں نہیں 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 نہیں، محبوبہ پھر کیے، فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تے رحمت کرم دا دینے، آج تے معاف کرم دا دینے۔ اور میں گل سنو میرے صحابہ، جڑا اکیلا کے دوڑ جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، جڑا اپنے گھر وچ داخل ہو کے دروازہ بند کر لے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا۔ فرمایا جڑے جناب دے خانہ کعبہ مسجد حرام وچ آ جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، جڑا سردار ابو سفیان دے گھر چلا جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں بھی کچھ نہیں کہنا، خواتین نوں بھی کچھ نہیں کہنا۔ رحمت میرے پیغمبر، برکت میرے پیغمبر، اللہ کا انعام میرے پیغمبر، اللہ کا احسان میرے پیغمبر۔ میں آج کی کانفرنس کی وسادت سے دنیا غیر مسلم تک بھی اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جو اپنی
اپنی تحریروں میں اور اپنی تقاریر میں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، کبھی کارٹون کی شکل میں، کبھی کچھ اور شکل میں، کبھی کس طرح کی گستاخی، کبھی کس طرح کی گستاخی۔ اے دنیا کفر، آؤ میرے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرو، دیکھو میرے پیغمبر کی ذات پاک کو۔ یہ کون ہیں مکے کے لوگ؟ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے کافر ہیں، اور کافر بھی وہ ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر کو تکلیفیں دی ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر کی پیاری بیٹی کے ساتھ بھی ظلم کیے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر علیہ السلام کے بدلے پاک کر چند کندی اوجریوں کے بوجھ بھی پھینکے ہیں۔ اے دنیا غیر مسلم، سنو میرا پیغمبر کس طرح مجسم رحمت بن کر آیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا بچیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا، خواتین نو بھی کچھ نہیں کہنا، اللہ تے بوڑھیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا۔ محبوبہ ایدا مانا تے بن گیا، کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا۔ فرمایا ہنجی سمجھ لو، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، یہ رحمت کا دن ہے، یہ معافیاں بانٹنے کا دن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ دی اندر داخل ہوئے، وہ خانہ کعبہ بتاں نال بھریا پیا ہے۔ میرے پیغمبر نے سارے بتاں نو گرایا، سارے بتاں نو گرا کے اللہ پاک دے گھر نو شرک تو پاک کر دیتا، معبودان باطلہ تو پاک کر دیتا۔ پھر میرے پیغمبر خانہ کعبہ دی دہلیز اندر آئے، اور میرے پیغمبر نے فرمایا، بھائی گل سنو مکے دیو لوگو، گل سنو مکے دیو لوگو، جان دیو نا میرے نال تسی کی کیتا ہے، تی اج میرے کولو کی گمان رکھ دے جے، اج میرے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ اگو آواز آئی، انت کریم ابن کریم ابن کریم، تو بھی کریم ہے، تیرا بابا بھی کریم ہے، ہم آپ سے رحمت، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا، آقا فرماتے نے انتم الطلقاء، جاؤ میں تانوں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے، جاؤ میں تانوں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے، جاؤ میں تانوں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے۔ انہاں وچ کڈے کڈے لوگ موجود نے، کڈے کڈے جناب میرے پیغمبر تے میرے پیغمبر دے صحابہ تے ظلم کرن والے موجود نے، لیکن میرے پیغمبر نے سب لئی عام معافی دا اعلان فرما دیتا۔ پھر میں کیوں نہ قرآن پاک دی آیت پڑھا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے۔ اللہ یہ تو غیر مسلموں کی بات ہو گئی، اور یارو اندازہ کرو جیڑا پیغمبر پتھر مارن والیاں واسطے اتنی رحمت لے کے آئے، امتیاں واسطے کنی رحمت ہوئے گی، کلمہ پڑھن والیاں واسطے کنی رحمت ہوئے گی، آپ کے غلاموں کے لیے کتنی رحمت ہوگی، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کتنی رحمت ہوگی۔ آؤ میں وہ بھی ذکر کرتا چلوں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، کافراں واسطے رحمت ہے ہی گئے نے، میرے پیغمبر اپنے واسطے اپنے واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، حدیث صحیح البخاری دے اندر فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اے میری امتیو اللہ پاک نے تواڈے تے ماواں دیاں نافرمانیاں نو حرام قرار دیتا ہے، ماں دی نافرمانی نہ کریا کرو۔ میرے پیغمبر والدین واسطے رحمت بن کے آئے، آپ نے پیغام رحمت پیش کر دیتا۔ اج جڑا بندہ اپنے باپ نو گالی کڈدا ہے، مینوں کہاں گا اے گالی کڈن والیا، گالی کڈن تو پہلا سوچ تو اس نبی دا امتی ہے جس نبی نے رحمت دا پیغام پیش کیتا ہے۔ اللہ اللہ نے قربان
قربان جاواں پھر میرے پیغمبر نے کہ فرمایا وبات البنات اور میں جویں اللہ پاک نے والدین دی نافرمانی نو حرام قرار دیتا ہے ایویں بچیاں نو زندہ درگور کرنا بھی حرام قرار دیتا ہے اللہ نے قربان جاواں حضرات عزیز وقارے تو پتہ لگدا ہے میرے پیغمبر مرداں واسطے بھی رحمت بن کے آئے میرے پیغمبر بچیاں واسطے خواتین واسطے بھی میرے پیغمبر پیغام رحمت لے کر کے آئے رحمت دا پیغام لے کر کے آئے میں پیغام دینا چاہتا ہوں یہ اسلام آباد کے روڈوں پہ اور طرح طرح کے علاقوں میں پھرنے والی یہ خواتین جو لوگوں کو اسلام سے بیدار کرنا چاہتی ہیں اور کالج و یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہماری جناب خواتین کو اور بچیوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتی ہیں طرح طرح کی باتیں کر کر کے اسلام تو معاذ اللہ عورت کے لیے قید خانہ ہے اسلام تو ایسے ہی ہے جیسے عورت کو کسی جگہ بند کر دینا نہیں نہیں میری بہنیں جدی گل کوئی نہیں تسی دین پھر پڑھیا ہی نہیں تسی میرے پیغمبر دی رحیمی نو ویکھیا ہی نہیں تسی میرے پیغمبر دی کریمی تے غور کیتا ہی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات جی وقار غور کر دے جانا درا نبی پاک علیہ السلام نے خواتین واسطے بھی پیغام رحمت پیش کیتا مرداں واسطے بھی پیغام رحمت پیش کیتا حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور میں ان من جلال اللہ تعالی اور میں کائنات دے لوگوں نمازی آدمی مومن آدمی مواحد آدمی جڑا اللہ پاک دا دین سنا دیاں دین دی گل کر دیاں مومن تے نمازی تے مواحد بوڑا بندہ او دی عزت کرنا انجی جویں اللہ پاک دی عزت ہے اللہ نے قربان جاواں میرے پیغمبر بزرگاں واسطے بھی پیغام رحمت لے کے آئے بوڑھیاں واسطے بھی پیغام رحمت لے کر کے آئے اللہ نے قربان جاواں حتیٰ کہ جانوراں واسطے میرے پیغمبر پیغام رحمت لے کر کے آئے حدیث پاک اندر آمدہ ہے ایک اونٹ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر آ گیا ہے اللہ راضی بیان کردہ ہے اونٹ میرے پیغمبر دے سامنے آ کر کے رون لگ پہ آئے نبی پاک علیہ السلام نے یہ مالک نو بلایا ہے آقا فرماتے نے اے جڑا اونٹ شکوہ کردہ ہے شکایت کردہ ہے یہ کڑو کم زیادہ لینا ہے اور انہیں جناب چارہ تھوڑا ڈالنا ہے انہوں جناب چارہ کٹ پانا ہے تے کم دے کڑو زیادہ لینا ہے اور میں انج نہ کریا کر جانورات تے ظلم نہ کریا کر جانورات تے زیادتی نہ کریا کر ایک روایت میں میرے پیغمبر نے یہ فرمایا ہر جامدار چیز جس میں اللہ پاک نے جام ڈال دی ہے اور میں ادنال نیکی کرنا اللہ پاک راضی ہوندہ ہے ادنال نیکی کرنا تو آڈے تے لادم ہے ادنال خیر خائی کرنا تو آڈے تے لادم ہے اللہ نے قربان جاواں پتہ لگا میرے پیغمبر جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے حضرات محترم یہ ساریاں آپ دی رحمت دیاں مثالاں لیکن اینڈ تے میں ایک لمحہ فکریہ تیرے سامنے پیش کرنا چاہنا حضرات دی وقار ہے تے میرے پیغمبر رحمت نے مجسم رحمت نے میرے پیغمبر دی ذات دی رحمت ہے میرے پیغمبر دی بات دی رحمت ہے اپنے علی بھی رحمت نے کفار لی بھی رحمت نے بیگانے علی بھی رحمت نے جانوراں علی بھی رحمت نے بوڑھیاں تے خواتین تے بچیاں علی بھی میرے پیغمبر رحمت نے سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے 10 سال میں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میرا نبی پاک دیاں خدمتاں کردہ رہا انہاں 10 سالاں دے اندر نبی پاک نے کدی مینوں اوف بھی نہیں آکھیا کدی میرے پیغمبر نے اوف بھی نہیں آکھیا میرے پیغمبر بچیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے اللہ صفت انج انس بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے کہ کدی مینوں جڑ کے آدوائی نہیں آقا جیا مدنی جیا جگ پہ جیا آئی نہیں اللہ نے قربان جاواں ہے تے سب واسطے میرے پیغمبر رحمت ہے لیکن آج ساڑی کیفیت بن چکی ہے اسی نبی پاک دی سیرت تو دور ہو گئے اللہ دے پیغمبر دے طور طریقے تو دور ہو گئے جو ہی نبی پاک دی سیرت چھڑ دیتی اسی زحمتاں وچ پہ گئے اسی پریشانیاں وچ
پہ گئے اسی دکھاں وچ پہ گئے حضرات محترم ہجے کچھ دن پہلے دی بات ہے مینوں اپنے علاقے وچ ایک دوست ملیا بڑا پریشان مینوں آکھیا یار پریشان کاتوں لگدا پیا نویں نویں او دے نال دوستی کوئی پکی پرانی دوستی نہیں ایویں آن جان لڑ جناب بات جی دون لگ پئی میں آکھیا یار پریشان لگدا پیا مینوں کہن لگا مولانا ابا جی فوت ہو گئے نے ابا جی فوت ہو جان تو بعد جنازہ پڑھایا پھر کلاں دا ختم آیا او دے تے بڑا خرچہ ہو گیا ہے ہن حالت تے ویکھ جیب وچ پیسہ کوئی نہیں کاروبار چلدا کوئی نہیں دکان ٹھپی پئی ہے لیکن 7 دناں بعد بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے پھر 40 دناں بعد بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے تے یقین جانو میں حیران ہو گیا دی پریشانی ویکھ کر کے مینوں آکھیا اللہ دے بندیا اے جڑا تو 3 دناں بعد کرنا ہے کیڑا کوئی ضروری ہے اے دا تے کتے ثبوت ہی کوئی نہیں جڑا تو 7 دناں بعد کرنا ہے دا کوئی ثبوت ہی کوئی نہیں جڑا تو 40 دناں بعد کرنا ہے دا کوئی ثبوت ہی کوئی نہیں وہ کہندا جی واقعی مولانا واقعی ایں دی گل ہے دا کوئی ثبوت کوئی نہیں ہے کوئی نہیں میں کہا اللہ دے بندے دے جو کوئی شے بھی کوئی نہیں نہ تیری جیب او دین کا دا جڑا جیب تے بوجھ ہوے وہ شریعت کا دی جے وچ انسان پریشان ہوے دین زحمت کا نام نہیں ہے دین پریشانی کا نام نہیں ہے میرے نبی کا دین آپ کی جیب پر بوجھ بن کر نہیں آیا میرے پیغمبر کا دین آپ کے بجڑ پر بوجھ بن کر نہیں آیا میرا پیغمبر اور دین لے کر کے آیا ہے جن نے تواڈے وچ تو بوجھ لا دتا ہے تہاڈیاں کمراں تو بوجھ لتھ گیا ہے یہ سارا نتیجہ شریعت محمدی تو دور جاندا ہے جدوں شریعت تو دور ہو جاواں گے پھر رحمت نہیں پھر زحمت وچ پہ جاواں گے پھر مشکلاں وچ پہ جاواں گے پھر پریشانیاں وچ پہ جاواں گے آؤ میرے پیغمبر دی سیرت ول لوٹو آؤ میرے پیغمبر دے کردار ول لوٹو میں گارنٹی نال کہہ سکنا ہاں اللہ دی قسم چک کے کہہ سکنا ہاں جڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت مطہرہ نو انج اپنے تو ہاتھ نال کٹ کے پکڑ لیندا ہے او کدی زحمت وچ نہیں پیندا او کدی تکلیف وچ نہیں پیندا او کدی پریشانی وچ نہیں پیندا آؤ میرے پیغمبر دی سیرت ول لوٹو جتھے میرے پیغمبر دی ذات تے بات ہوے اوتھے رحمت ہوندی ہے زحمت کوئی نہیں آخری پیغام سنو تے میرا سلام نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں مت سنا بات بڑی جائے گی دل مچل جائے گا میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جزاک اللہ خیر آپ بلبل اہل حدیث حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب سے بہت خوبصورت بیان سن رہے تھے نصیحت سن رہے تھے اور جو یہ آخر میں اشعار پڑھ رہے تھے یہ وہ اشعار ہیں جن کو سنتے سنتے ہم بچپنے سے جوان ہوئے بہت ہی خوبصورت کلام آپ کا بہت شکریہ آپ سب کے لیے کھانا بھی تیار ہے اور پیک بھی ہو چکا ہے بس راستے میں ہے اور ادھر آ رہا ہے اور ابھی ہم مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب سے انشاءاللہ ان کے سامنے آپ سب موجود ہیں تو ہم انشاءاللہ ان سے ابھی نصیحت سنیں گے میں درخواست کروں گا حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب سے کہ خطاب سے قبل ہم ایک چھوٹی سی تقریب رہ گئی ہے حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب سے بھی درخواست ہے کہ یہاں تشریف رکھیے چیئرمین نصفہ فاؤنڈیشن ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیے ایک دو شیلڈز ہیں جو ہم دینا چاہ رہے ہیں بس ایک دو شیلڈز شیخ صاحب تشریف لے آئیے گا کچھ شیلڈز دینی آپ بھی آ جائیے گا جزاکم اللہ خیر
ڈاکٹر ابراہیم سلفی صاحب، شیخ آپ بھی آ جائیے، مولانا مشتاق فاروقی صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے، حافظ نواز بٹ صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے۔ اسوہ فاؤنڈیشن کی جانب سے سیرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شرکت کرنے پر شکریہ کے طور پر ہدیہ تبریک کے طور پر حافظ عبد الوحید صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، امیر مرکز جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور، آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ تشریف لے آئیے۔ یہ 2 شیلڈز ہیں، ایک سب سے پہلے جناب مولانا احمد حسن ساجد صاحب کی خدمت میں اسوہ فاؤنڈیشن کے جانب سے ایک شیلڈ، مولانا احمد حسن ساجد صاحب آپ تشریف لے آئیے۔